بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 اکتوبر 2019 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سرپرست کی اجازت کے بغیر سفر منع، 18 سے زیادہ اور 21 سال سے کم عمر افراد سرپرست کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ اس عمر کے افراد کے پاسپورٹ کا اجرا بھی سرپرست کی اجازت سے ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق یہ بات سعودی حکومت کے سرکاری گزٹ القرآ میں کہی گئی۔ اخبار میں سفری دستاویز کے اجرا اور بیرون ملک جانے کے نئے ضوابط شائع ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے سفری دستاویزات میں ترمیم کی ہے، جس کے مطابق 18 سال سے زیادہ اور 21 سال سے کم عمر افراد کے سفری دستاویزات اور بیرون ملک سفر کے لیے سرپرست کی اجازت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس عمر سے تعلق رکھنے والے افراد کو گمشدہ سفری دستاویزات پر متبادل نکلوانے کے لیے بھی سرپرست کی اجازت لانی ہوگی۔ سرپرستوں میں والدین، بڑے بھائی یا عدالت نے جسے سرپرست مقرر کیا ہو شامل ہیں۔ اس قانون سے ان افراد کو استثناء ہوگا جو شادی شدہ ہوں یا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا رہے ہوں، بشرطے کہ وزارت تعلیم سے مکتوب لے آئیں یا پھر سرکاری ملازمین ہوں جو سرکاری دورے پر باہر جانا چاہتے ہوں۔ سعودی فنکارہ دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں شامل۔ دنیا کی 100 بااثر شخصیات کی فہرست میں سعودی فنکارہ اور فوٹوگرافر منال الدویان کو شامل کیا گیا۔ سعودی عرب کے مجلہ الرجل نے برطانوی نشریاتی ادارے کے حوالے سے بتایا کہ منال نے گزشتہ 20 سال کے دوران اپنے فن پاروں کی مدد سے تمام شعبوں میں خواتین کے کردار کو اجاگر کیا۔ منال الدویان مؤثر فنکارہ ہیں۔ اپنے فن پاروں کے لیے سعودی خواتین کی کارکردگی اور تاریخی یادداشتوں سے متعلق موضوعات کا انتخاب کرتی ہیں۔ برٹش میوزیم نے منال کے 2 فن پارے 2018 کے دوران اسلامی گیلری میں پیش کیے۔ منال کے مطابق انہیں یقین ہے کہ سعودی خواتین کا مستقبل روشن ہے۔ وہ ہر روز اپنے اطراف موجود خواتین میں جرأت اور شاندار کارکردگی کے نمونے دیکھ رہی ہیں۔ یہ خواتین معاشرے اور تاریخ میں موزوں مقام حاصل کریں گی۔ 100 بااثر خواتین کی فہرست میں 17 کا تعلق عرب ممالک سے ہے۔ ان خواتین نے 2019 کے دوران انجینئرنگ، خلا، انسانی حقوق اور آرٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان میں جامعات کی پروفیسر، سرمایہ کار، وکیل، صنعت کار اور سپورٹ سے تعلق رکھنے والی خواتین شامل ہیں۔ ٹیکسیوں اور بسوں کے نئے کرایہ نامہ۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسیوں اور بسوں کا نیا نرخ نامہ جاری کر دیا۔ اتھارٹی نے اس سے پہلے نئے نرخ نامے پر متعلقہ اداروں اور عوام سے رائے طلب کی تھی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے عوامی نقل و حمل کے وسائل استعمال کرنے کی پالیسی اور نئے کرائے مقرر کیے ہیں۔ بڑے، درمیانے اور چھوٹے شہروں کے علاوہ ٹرینوں، بسوں اور ٹیکسیوں کے کرائے متعین کر دیے گئے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق ہر 5 سال کے دوران کرایوں پر نظر ثانی ہوگی۔ اس سلسلے میں ٹیکسیوں، بسوں اور ٹرینوں کے نئی قیمتوں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں تبدیلی اور ریلوے لائن کی لاگت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مسافروں کو کرایوں کے سلسلے میں کئی آپشن بھی دیے ہیں۔ ایک سفر کے ٹکٹ کا کرایہ، پورے موسم کے ٹکٹ کا کرایہ اور فیملی ٹکٹ کا کرایہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے نئے کرایوں کے سلسلے میں فاصلہ، انتظار اور سروس کی شروعات کو مد نظر رکھا۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹرانسپورٹرز کو ہدایت کی کہ وہ معذوروں اور سفر میں ان کے ایک ہمراہی نیز کینسر کے مریضوں کو اکانومی کلاس کے ٹکٹ میں 50% رعایت دیں۔ 6 برس تک کے بچوں کا ٹکٹ فری ہوگا۔ ذرائع کے مطابق طویل مسافت والی ٹرینوں پر سبسڈی نہیں ہوگی۔ ٹول ٹیکس مسافر کو برداشت کرنا ہوگا۔ جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ 4 سواریوں والی ٹیکسی میٹر 5.5 ریال پر سٹارٹ ہوگا، جس کے بعد فی کلومیٹر 1.8 ریال چارج کیا جائے گا۔ انتظار کی صورت میں 80 حلالہ فی منٹ وصول کیے جائیں گے، بشرطے کہ ٹیکسی کی رفتار فی گھنٹہ 20 کلومیٹر سے کم ہو۔ ٹیکسی پر سواری کا کم از کم کرایہ 10 ریال متعین کر دیا گیا۔ رات کے کرائے دن کے کرایوں سے مختلف ہوں گے۔
اتوار سے جمعرات تک رات 12 سے صبح 6 بجے تک کے کرائے الگ ہوں گے، جبکہ جمعہ اور ہفتہ کو رات 2 بجے سے صبح 6 بجے تک کے کرائے الگ ہوں گے۔ رات کے وقت میٹر 10 ریال سے سٹارٹ ہوگا، پھر فی کلومیٹر 1.8 ریال چارج کیا جائے گا۔ فی منٹ انتظار کی صورت میں 80 ہلالہ چارج ہوگا، بشرطے کہ گاڑی کی رفتار فی گھنٹہ 20 کلومیٹر ہو۔ 5 سواریوں والی ٹیکسی کے کرائے کی شروعات 6 ریال سے ہوگی، ہر کلومیٹر پر 2 ریال وصول کیے جائیں گے، جبکہ فی منٹ انتظار پر گاڑی کی رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کم ہونے کی صورت میں 90 ہلالہ وصول کیے جائیں گے۔ رات کے وقت 5 یا اس سے زیادہ سواریوں والی گاڑی کے کرائے کی شروعات 10 ریال سے ہوگی، فی کلومیٹر 2 ریال لیے جائیں گے اور 90 ہلالہ انتظار کی صورت میں چارج کیے جائیں گے۔ رات کے وقت 5 اور اس سے زیادہ سواریوں والی ٹیکسی پر مذکورہ کرائے اتوار سے جمعرات تک رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک لاگو ہوں گے۔ مالیاتی فراڈ سے کیسے بچا جائے؟ برصغیر کے ممالک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرح سعودی عرب میں بھی مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ شعبہ باز روایتی اور نت نئے طریقے اپنا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی بینکوں نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا کہ ان دنوں سعودی عرب بھر میں مالیاتی دھوکہ دہی کے 7 طریقے اپنائے جا رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہا جائے۔ سعودی بینکوں میں ابلاغی اور آگاہی کمیٹی کے مطابق جعلی اور مشکوک ویب سائٹس کے ذریعے مختلف اشیاء کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ ایسی کسی بھی ویب سائٹ کے کسی بھی اشتہار پر یقین نہ کیا جائے۔ آن لائن صرف انہی ویب سائٹ سے سامان خریدا جائے جو رجسٹرڈ ہوں اور جو معاشرے میں مشہور ہوں۔ آگاہی کمیٹی نے دھوکہ دہی کی ایک شکل یہ بتائی کہ بعض انجان لوگ انٹرنیٹ یا ویب سائٹ یا سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کر کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سروس چارجز اور بل جمع کرانے کی آفر کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کی آفر پر کان نہ دھرا جائے۔ بعض لوگ رابطہ کر کے مارکیٹ ریٹ سے کم پر گاڑیاں اور مختلف قیمتی اشیاء فروخت کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کا مقصد صرف پیسے بٹورنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہوشیار رہا جائے۔ آگاہی کمیٹی کے مطابق دھوکہ دہی کی ایک شکل یہ بھی سامنے آئی کہ بعض لوگ اعتماد میں لے کر آپ سے آپ کے کسی منصوبے کی سنگن لے لیتے ہیں اور پھر اس کی فنڈنگ کی پیشکش کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے۔ بینکوں کی آگاہی کمیٹی نے دھوکہ دہی کے ایک روایتی طریقہ کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی۔ کئی لوگ خود کو بینک اہلکار ظاہر کر کے ٹیلی فون کے ذریعے بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ کوئی بینک اہلکار کسی بھی صورت میں ٹیلی فون پر رابطہ کر کے بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کبھی نہیں کہہ سکتا۔ بینکوں کی آگاہی کمیٹی نے مزید کہا کہ ان دنوں فرضی ملازمتوں کی پیشکشوں کا بھی چکر چل رہا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ مکمل دھوکے باز ہیں۔ یہ خواتین کو بھی انتہائی ترغیبات والی ملازمت کی آفر کر کے انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں رائج دھوکہ دہی کی ایک اور شکل کی یاد دہانی بھی کرائی گئی۔ دھوکے باز عناصر ایس ایم ایس یا واٹس ایپ پر پیغامات بھیج کر قیمتی انعامات کی اطلاع دیتے ہیں اور پھر جھانسے میں آ جانے والوں سے مختلف طریقے سے رقمیں لے لیتے ہیں۔ کلاسیکل گاڑیاں سڑکوں پر لانا جرم۔ پاکستان اور انڈیا سمیت سعودی عرب میں بھی کلاسیکل گاڑیاں رکھنے اور انہیں محفوظ کرنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلان کیا کہ کوئی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی ایسی گاڑیوں سے سفر کا مجاز نہیں جنہیں یادگار کے طور پر رکھا گیا ہو۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ جو سعودی اور غیر ملکی یادگار کے طور پر محفوظ گاڑی کو سڑک پر لائے گا اس پر کم از کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 900 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ گاڑی کو سڑک پر لانا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں کلاسیکل گاڑیوں کی باقاعدہ نمائش بھی ہوتی ہے جس میں شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور وہ ان گاڑیوں کو سج دھج کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سعودی شہریوں کو پرانی کلاسیکل گاڑیاں رکھنے کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ ایسی گاڑیاں رکھنے میں سعودی دنیا بھر میں سرِ فہرست آ چکے ہیں۔ کئی شہری اپنے گھروں کو کلاسیکل گاڑیوں کے میوزیم میں تبدیل کر چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کلاسیکل گاڑیوں کے میلے بھی ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں قصیم ریجن کے دارالحکومت بریدہ میں کلاسیکل گاڑیوں کا میلہ لگا تھا جس میں 350 کے لگ بھگ گاڑیاں لائی گئی تھی۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔